بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معاشی احکام کے ضمن میں بہت سارے سوالات ہیں جو ذہنوں میں اکثر گردش کرتے رہتے ہیں، اور ان کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے ادارے اور بہت سارے ایسے سسٹمز پیدا ہو گئے ہیں جو آج سے 14 صدی پہلے موجود نہیں تھے، اور اس کے بارے میں پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلامی لحاظ سے وہ جائز ہیں یا نہیں ہیں۔ ان میں سے دو چیزوں کو ہم پھر آج موضوع بنائیں گے۔ ایک تو اس میں سے ریفل سکیمز ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ریفل ٹکٹس ہیں جو ہم پرچیز کرتے ہیں، اور عام طور سے اس کے اوپر پھر ظاہر ہے کہ جو اس کی جو کچھ انعام ہے جو ریفل ٹکٹ کو جو پرچیز کرنے والا ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا سوال جو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے وہ پی ایل ایس بینک اکاؤنٹس کے بارے میں۔ یہ معلوم ہے کہ حکومت کی طرف سے یعنی بہت سارے علاقوں میں جو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ بینک اکاؤنٹس ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ آتا ہے وہ اصل میں ایک پروفٹ ہے نہ کہ سود۔ تو ان دونوں کی لیگیلٹی کے بارے میں ہم مختصر یہاں دیکھتے ہیں کہ دین کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ جو ریفل سکیمز ہیں ان کی کیا نوعیت ہے۔ ریفل سکیمز اپنی نیچر میں جوا ہے، یعنی اپنی نیچر میں یہ گیمبلنگ ہے۔ اس میں اصل میں آپ گیمبل کرتے ہیں، پیسہ اپنا انویسٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر جو بھی آپ کو تحفہ ملتا ہے، جو بھی آپ کا پرائز ملتا ہے، وہ اسی انویسٹمنٹ کے نتیجے میں جو کسی بھی گیمبلر کو ملتا ہے وہ اس کی نوعیت وہی ہے۔ چنانچہ ریفل سکیمز کے بارے میں تو دینی لحاظ سے ہم یہی کہیں گے کہ یہ ممنوع ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دینی لحاظ سے جب بھی کوئی چیز ممنوع قرار پاتی ہے تو اس کی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور عام طور سے وہ وجہ، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہر لحاظ سے وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اسلامی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے انسان کی تزکیے میں یا اسلام کی جو باطنی طہارت ہے اس میں آڑے آتی ہے، اس کے خلاف پڑتی ہے۔ چنانچہ اب یہ دیکھیے کہ اگر ریفل ٹکٹس کے اندر گیمبلنگ موجود ہے یا جوا موجود ہے، تو جوا ایک ایسی چیز ہے اس کی شناخت کے بارے میں قرآن مجید نے بہت شدت سے کہا کہ انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، یعنی جوئے کی طرف کہا کہ یہ شیطان کے گندے ایک شیطانی کام ہے، یعنی یہ ایک بہت شنی چیز ہے، اور پھر یہ کہا کہ اس کے ذریعے سے شیطان جو ہے ایک دوسرے کے درمیان، ان انسانوں کے درمیان آپس میں جو ہے بغض جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور لوگوں کو پھر نماز سے روکتا ہے، وہ سدہ کو من ذکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی روکتا ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ہرگز میں انوالو نہ ہوں، اور گیمبلنگ وہ چیز ہے یا جوا وہ چیز ہے کہ اگر ہم اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو شخصیت وجود میں آتی ہے وہ ایک توہم پرست شخصیت کی ہے۔ وہ ایسی شخصیت ہے کہ جو محنت کرنے کی عادی نہیں ہوتی، وہ ایسی شخصیت ہے جو ایزی گوئنگ ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ بغیر محنت کیے اس کو بہت سارا مال مل جائے، اس کے اندر جو اعلیٰ انسانی اوصاف ہیں وہ پھر پیدا نہیں ہوتے، اور اسلام ظاہر ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اعلیٰ انسانی اوصاف انسان کے اندر پیدا ہوں، اور اسی وجہ سے پھر وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جیسے گیمبلنگ ہے یا جوا ہے اس کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ ریفل ٹکٹس کے اندر یہی چیز موجود ہے، چنانچہ ہم اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ ریفل ٹکٹ سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بنیادی طور پہ جوئے کا عنصر موجود ہے۔ اب رہ گیا پی ایل ایس اکاؤنٹ کا معاملہ، تو دیکھیے پی ایل ایس اکاؤنٹ کے معاملے کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اپنی نوعیت میں اگر آپ اس کو ایگزامن کریں تو اس میں آپ کو جو لفظ کو پروفٹ کہتے ہیں اصل میں وہ سود ہی ہے، اس کا صرف لفظ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے اگر میکینزم کو، اس کے نیچر کو ایگزامن کیا جائے گا تو یہ معلوم ہوگا کہ کہنے کو تو یہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے۔ عام طور سے اس میں جو پروفٹ کا جو لفظ ہے وہ اگر آپ اس کی تفصیل کریں گے یا دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ سود ہی ہے جو انسان کو ملتا ہے، اور وہ اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو مجبوراً کوئی پی ایل ایس اکاؤنٹ کھلوانا پڑے کسی وجہ سے تو پھر یہ کرنا چاہیے کہ اس کے اندر وہ جو پروفٹ کے نام سے جو کچھ پیسہ ہے جو پیریوڈیکلی وہ ڈال دیتے ہیں اس کو پھر نکلوا کے دے دینا چاہیے سوسائٹی کو بغیر کسی اجر کی توقع کیے ہوئے، اس لیے کہ وہ سود کا پیسہ ہے، اور سود سے باہر آپ خود تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جو زیادہ سے زیادہ اس کا مصرف ہے وہ یہ کسی غریب کو آپ دے دیں، اور وہ بھی اسی اصول پہ آپ دیں گے کہ وہ سوسائٹی کا پیسہ تھا جو آپ نے سوسائٹی کو لوٹا دیا۔ یہ اگر آپ دیتے بھی ہیں تو اس سے آپ کو اجر کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پیسہ بنیادی طور پہ آپ کا حق تھا ہی نہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ پی ایل ایس اکاؤنٹ کے بارے میں یہ بالکل یعنی اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اس اکاؤنٹ میں انوالو ہوں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو پی ایل ایس اکاؤنٹ کھلوانا پڑ جائے تو پھر جو پروفٹ اس میں آتا ہے اس کے بارے میں متنبع رہیے، بینک اسٹیٹمنٹ نکلوائیے، وہ پروفٹ موجود ہوتا ہے، اس کو پھر الگ سے ڈسپرس کیجیے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کسی غریب کو آپ دے دیجیے بغیر کسی اجر کی توقع کیے ہوئے۔ تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک ریفل اسکیمز کا تعلق ہے تو وہ تو ممنوع ہے گیمبلنگ یا جوئے کی بنیاد پہ، اور جہاں تک پی ایل ایس اکاؤنٹ کا تعلق ہے وہ بھی اس لیے ممنوع ہے کہ جو لفظ پروفٹ ہے وہ اصل میں یہاں پہ پروفٹ نہیں بلکہ وہ انٹرسٹ ہی ہے، اور وہ سود ہی ہے جو انسان کو آ رہا ہے، اور سود کھانا اسلام میں ہمیں معلوم ہے کہ ناجائز ہے، اس پہ ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اس وجہ سے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔